رمضان المبارک کا مہینہ سامنے آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ایک جامع خطبہ دیا۔ خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے کے دنوں میں روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے اور پروردگار عالم نے رات میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے، یعنی تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص عمل خیر کے ذریعے، کسی نیکی کے ذریعے اللہ کے قرب کا طالب ہو تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم رمضان المبارک میں اسے فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو نفلی عبادت کا ثواب بڑھا کر فرض کے ثواب کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی فریضے کو انجام دیتا ہے تو گویا وہ 70 فرض ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کس قدر رحمتیں اور کس قدر اس مبارک مہینے میں نوازشیں ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ایک فرض کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور 70 فرض تک لے کر جاتے ہیں اور اپنے اس بندے کو ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آدمی اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے صبر کرنے والا بنے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنے، لوگوں کا تعاون کرنے والا بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا بنے، یہ اس مہینے کا تقاضا ہے۔ اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ظاہری اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ رمضان تو تنگی کے زمانے میں آ رہا ہے، نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں اور ہر کوئی صحیح طریقے پر روزہ افطار کرتا ہے، کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیا کرتا ہے اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ ضروریات کیسے پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان تو انسان، جو جانور ہیں وہ بھی شکم سیر ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس قدر رمضان المبارک میں روزی کی فراوانی کر دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں
اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جس روزے دار کو اس نے افطار کرایا ہے اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ فضیلت سنی تو حضرات صحابہ تو ذوق والے ہیں، عبادت کا شوق ان کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ نبی علیہ السلام، ہم میں سے تو ہر کوئی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی مراد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، افطار کرانے سے مراد پیٹ بھر کھانا کھلانا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، لسی پلا دے، ایک عدد کھجور کھلا دے، حتیٰ کہ کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ اجر و انعام عطا فرما دیتے ہیں، اس فضیلت سے اسے بھی فیضیاب فرما دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی روزے دار کو مکمل افطار کرائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائیں گے کہ اسے پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہٰذا پہلے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو طلب کریں، دوسرے عشرے میں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی مغفرت کو طلب کریں، اور تیسرے عشرے میں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ طلب کریں۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے خادم اور غلام کے بوجھ کو ہلکا کرے تو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جن کی ماتحتی میں کام کرنے والے خدام ہیں، ان مالکوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اپنے خدام کے بوجھ کو وہ ہلکا کر دیں، یعنی غیر رمضان میں جتنا کام لیا کرتے تھے رمضان میں وہ اتنا کام نہ لیں، ان کے کام کو کم کریں، اور جو ان کی تنخواہ تھی وہ پوری ادا کریں، اور اگر اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو رمضان کے مہینے میں اور اضافے کے ساتھ انہیں عطا کریں۔ یہ پروردگار عالم نے مالکوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی۔ جو مالک اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، لیکن آج کل مالک بھی بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر رمضان میں مزدور سے جتنا کام لیا کرتے تھے رمضان میں بھی اپنی چالاکی سے اتنا ہی کام لیا کرتے ہیں، بس ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں، یعنی وقت ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو فضیلت آپ کو دی گئی ہے آپ اس فضیلت کو حاصل کریں، اس میں حیلہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنے خدام کے بوجھ کو، کام کو روزے کی برکت سے اسے آپ کم کریں، اور اگر آپ زیادہ خدمت لے رہے ہیں
تو آپ اسی اعتبار سے اضافے کے ساتھ آپ ان کی تنخواہ کا تعین کریں اگر آپ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر حاصل نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے خدام کے ساتھ رعایت کر کے اللہ کی طرف سے جو خصوصی فضیلت آپ کو دی جا رہی ہے، یعنی آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کو عطا کیا جا رہا ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کیا جا رہا ہے، آپ اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ 4 اعمال کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہی خطبہ میں اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عمل کلمہ طیبہ کی کثرت ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، زیادہ سے زیادہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرے جس عمل کی کثرت کرنا ہے وہ استغفار والا عمل ہے۔ کم از کم استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں کہتے رہا کریں۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ جنت کو طلب کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھا جو عمل ہے وہ جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یہ 4 اعمال آپ کو کرنے ہیں، رمضان المبارک کا خصوصی عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک اللہ کی نگاہ میں بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔